توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على النبي الوحي المدني النبي القرشي الهاشمي البدري الأبدي التهامي معلن الحق بالحق أبي القاسم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلاة الله على نائم البين جنان إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الشهر آج ہی بابرکت تاریخ بابرکت روز ایک بہت بہت مبارکباد کے ساتھ حضور سرور کائنات ختمی مرتبت وجہ خلقت موجودات مظہر صفات کردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے اندھیروں کو اجالے کی فتح ہے جھوٹ پر سچ کی جیت ہے باطل پر حق کا غلبہ ہے صرف ایک نام نامی محمد عربی اپنے آپ کا مکمل نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اس نام میں نہ جانے کتنے مفہوم اور کتنے مطالب پوشیدہ ہیں محمد یعنی سچائی محمد یعنی صداقت محمد یعنی امین محمد یعنی جھوٹ کی سچ پر فتح محمد یعنی آئین کردار محمد یعنی باطل پر حق کا غلبہ جس نے آواز بلند کی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے ان بیہڑ بنجر اور سنگلاخ وادیوں میں اس دور میں اس ماحول میں جہاں ایک ایک بات پر 40 سال تک لڑائیاں ہوتی تھی لڑکیوں کو زندہ تربور کیا جاتا تھا حضور سرور کائنات میں لا الہ کی آواز بلند کی لوگوں نے مانا یا نہیں مانا یہ بات کی بات ہے بس 2 باتیں عرض کر کے مبارکباد دے کے جگہ چھوڑتا مانا یا نہیں مانا یہ ایک الگ بات ہے لیکن تاریخ کے جھروکوں نے یہ منظر دکھایا کہ جب ایک بڑی بھیڑ حضور سرور کائنات کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا
کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ کہا مان لیں گے۔ کہا تم نے لشکر نہیں دیکھا پھر بھی مانو گے؟ کہا مان لیں گے۔ کہ کیوں مان لو گے؟ کہا اس لیے کہ آپ صادق ہیں، سچے ہیں۔ ابھی انہوں نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا ہے لیکن محمد عربی کے کردار کا کلمہ پڑھ لیا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ یہ ابھی اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا ہے انہوں نے لیکن ذات حضور سرور کائنات کے کردار کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ کا مانیں گے اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جس نے اپنے دستاویزات سے سنگریزے مس کیے تو وہ کلمہ پڑھنے لگے۔ سنگریزوں کو گویائی عطا ہو رہی ہے۔ اس دنیا میں جس میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، ناطقے کے لیے زبان کی شرط ہے، ایک خاص نشو و نما کی ضرورت ہے، لیکن سنگریزے نہ ذوی العقول ہیں، نہ زبان رکھتے ہیں، نہ شعور رکھتے ہیں، لیکن حضور کے دستے اعجاز پر آنے کے بعد کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کارخانے قدرت میں صنائے دو عالم کی خلقت میں اس دستے اعجاز رکھنے والے شخصیت کی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جسے سبب کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک رخ ہے، اس کو سن لیجئے اور مبارکباد جشن کی۔ یہ عالم امکان اور عالم اکوان حضور سرور کائنات کی ذات کیا ہے، صرف موضوع پر بات کروں۔ ذات عالیت نے فرمایا ان تو کنز مخفیہ میں چھپا خزانہ تھا، وَعَبَدْتُ الْعُرَفْ، مجھے اس بات سے محبت ہوئی یا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِعُرَفِ عُرَفْ، بس میں خلق کو محل خلق ملایا تاکہ میری پہچان ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ خلق اول جو محل خلق میں آئی یہ خدا کی پہچان کے لیے آئی، تو خدا کی پہچان جب ان سے ہونا ہے تو عقلاً یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کی صفات سے خدا کے صفات ملتے جلتے ہوں۔ ان کی قدرت کو دیکھیں تو خدا کی قدرت سمجھ میں آئے، ان کے غلبے کو دیکھیں تو خدا کا غلبہ سمجھ میں آئے، ان کے علم اور جبروت کو دیکھیں تو خدا کا علم اور جبروت سمجھ میں آئے۔ کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو آپ کو خلق کیا، تو حضور سرور کائنات کی ذات جو سراپا جمال و جلال و کمال ہے وہ ذات احدیت کی شناخت کے لیے آئی۔ تو اب محمد کے چہرے پر نظر پڑے گی تو خدا کا شعور ہوگا، محمد کے فضائل پڑھو گے تو خدا کے کمالات سامنے آئیں گے، محمد کا جلوہ بکھرے گا تو خدا کا جمال نظر آئے گا۔ اس لیے جس نے محمد کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، مگر محمد کی شناخت کیسے ہو؟ کا ضروری ہے کہ پہلے علی کو پہچانو تاکہ محمد کو پہچانو۔ صلوات علی محمد و آل مولا نے فرمایا کہ لولا نحن ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی، لولا نحن ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ پہچانا نہ جاتا۔ بس ایک بات عرض کروں جہاں پر بات رکی ہے اور اسے مکمل کر دوں۔ ہم چونکہ بالکل ایک الگ ہٹ کے رخ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہم اپنے کانٹے کسی بات کو سمجھنے اور سوچنے اور درک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ہماری کوشش ہماری اوقات کے تحت ہوتی ہے۔
ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہم عالم اسباب میں ہیں۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، اور عالم اسباب میں ہر چیز ایک سبب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ مظاہر ذات الہی ہے، تو علی کل شیء قدیر کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ ایک نیا فرض کر رہا ہوں، علی کل شیء قدیر کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ ہم سمجھیں تو حضور سرور کائنات کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ترجمہ کیا کیسے ہوگا؟ یہ مائک کام کر رہا ہے، میری طرف دیکھیے، یہ مائک کام کر رہا ہے، یہ عالم اسباب کی ایک صنعت ہے، یہ صنعت ہے، اسے کہتے ہیں صنعت، اسے خلقت نہیں کہتے، بات سمجھ میں نہیں؟ اس کا جو بنانے والا ہے وہ صانع ہے، صنع ہے۔ صنعت اور خلقت کا ایک بنیادی فرق ہے، بہت دور ہے بحث، مجھے 10 منٹ گفتگو کرنا ہے۔ صنعت اور خلقت کا ایک بنیادی فرق ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی آخری اوقات بس اتنی ہے کہ وہ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ وہ کچھ چیزوں کی ماہیت، حیثیت، ان کے حرکات و سکنات، ان کی کیفیات کا علم حاصل کر کے انہیں آپس میں ملا کے کوئی تیسری چیز بنا دے، بس یہی اس کی اوقات ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اسی لیے تب ماہرین تبدیلی کی 2 قسمیں مانتے ہیں، ایک تبدیلی وہ جو اپنی حالت پر واپس آ جائے، ایک تبدیلی وہ جو اپنی حالت پر واپس نہ آ سکے۔ یہیں سے علم اور معجزے کا فرق شروع ہوتا ہے۔ تبدیلی کی دوسری قسم تسلیم کرنا، یہیں پر عاجزی ہے۔ بالکل آسان، بچوں کے لیے 8ویں کلاس کے بچے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ ہم پانی کو فریزنگ پوائنٹ پر لا کے برف بنا سکتے ہیں، یہ تبدیلی، اور برف کو ٹمپریچر دے کے پانی میں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن ہم لکڑی کو جلانے کے بعد جب کوئلہ بن جائے اور کاربن ہوا میں اڑ جائے تو پھر ہم اسے لکڑی نہیں بنا سکتے۔ یہ تبدیلی کی دوسری قسم ہے۔ سائنسدانوں کی، اہل علم و دانش و بینش کی تبدیلی کی یہ دوسری قسم تسلیم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان صانع ہو سکتا ہے مصنوعات کا، مگر عاجز ہے، محتاج ہے، اس کی اوقات اس سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ تجربات اور حادثات پر ڈیپینڈ علم رکھتا ہے۔ یہاں سے اختیار شروع ہوتا ہے خالق کا۔ جادوگروں نے رسیوں کے سانپ بنائے، یہ تبدیلی کی ایک قسم ہے، مگر اسے دوبارہ اس حالت پر واپس نہیں لا سکتے۔ جناب موسیٰ نے عصا پھینکا، وہ اژدہا بنا اور سارے سانپوں کو نگل گیا، اور پھر اٹھایا تو پھر عصا بن گیا۔ یہ تبدیلی کی دوسری قسم ہے۔ وہ جادوگروں کا شعبہ بازی کا علم تھا، جہاں پر سارے علوم عاجز آ جائیں وہاں سے اللہ کے نبی کا معجزہ شروع ہوتا ہے۔ اب سمجھیے، اب یہاں سے جناب موسیٰ کا معجزہ شروع ہوا، اب یہاں ساری شعبہ بازی اور ساری ٹیکنک اور ساری صلاحیتیں ختم ہیں۔ یہ نبوت ہے۔ معجزہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک حصے ہے جہاں سب عاجز آ جائیں وہاں سے نبی یا امام معجزہ دکھاتا ہے۔ حضور سرور کائنات کے پاس لوگ اکٹھے ہو کے آئے، آپس میں انہوں نے میٹنگ کی، کسی نے کہا الیاذ باللہ یہ جادوگر ہے، کسی نے کہا رسول ہے، تو آپس میں ان میں جو بہت ان کے لیڈر پڑھے لکھے قابل گنے جاتے تھے انہوں نے کہا کہ جادو زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا۔ 14ویں کا چاند اپنا جلوہ دکھا رہا تھا، اپنی تمازت دکھا رہا تھا، اکٹھے ہو کے آئے، آپس میں یہ طے کیا کہ ان سے کہیں گے کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیں۔ اگر یہ جادوگر ہوں گے تو ان کا جادو چاند پر نہیں چلے گا، اگر نبی ہوں گے تو معجزہ دکھائیں گے۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ کہ بس ہم چاہتے ہیں، آپ پڑھ دیجئے، پورے واقعات و تفصیلات موجود ہیں۔ حضور نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، ایک ٹکڑے کو ادھر اویس پر اور ایک ٹکڑے کو ادھر، پورا واقعہ شرح سے علامہ ویسی نے لکھا ہے۔
اچھا پھر ملا بھی دیجیے، آپ نے پھر ملا بھی دیا۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد کچھ بھی کر دیجیے، جسے ماننا نہیں ہے وہ مانے گا۔ کچھ بھی کر دیجیے، سب کچھ دیکھنے کے بعد بولے اچھا اب ہم طے کریں گے آپس میں سب، پھر کل بتائیں گے کہ کیا کرنا۔ پھر جب آپس میں طے کیا، کہا یار ہو سکتا ہے کہ ان کا جادو آسمان پر بھی چلتا ہو۔ بات وہیں پر ختم ہو گئی اور سرکار مجلسی نے لکھا، حضور لکھتے تبلیغ کے لیے۔ اب ہم آپ نے کہا بھائی ذرا آپ نماز پڑھیے۔ بولے نماز پڑھیں گے پہلے ہم سے کشتی کرو۔ ارے ہم آئے تھے یار، مولوی صاحب کہے کہ نماز پڑھو، بولے سے کشتی لڑو۔ حضور سرور کائنات نے اسے دعوت دی کہ بھائی تو اللہ پر ایمان لیا، بولا کشتی لڑو، اس سے میں تو پہلوان ہوں۔ بن اور واقعہ پڑھ رہا ہوں، میں نے سرکار میں اسی نے کہا کشتی لڑو، آپ تو پہلوان ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم دوسری زبان کہا اچھا بھائی مان گیا، لا الہ الا اللہ کا نہیں کشتی لڑو۔ کہا اچھا کشتی لڑی اگر تو مانے گا؟ کہا جت کر تو مجھے مان جاؤ۔ حضور نے اٹھایا اور پڑھا، کہنے نہیں پھر سے 3 بار، جب تینوں بار چل ہوا تو کپڑے جھاڑتا ہوا بولا کہ نہیں تمہارا خدا ایک بات اچھی ہے کہ مدد بہت جلدی تمہاری کرتا ہے، جسے ماننا نہیں ہے وہ مان کے نہیں دے گا۔ گردے کلیجے ڈھبے سب کھلا دینا، وہ مان کے نہیں دے گا، یہ طے ہے۔ اور جہاں ظرف ہے، فرق سمجھیے کہ بے وقوفی کی باتوں کا نام دین نہیں ہے، لاجیکل کوئی بات ہے، کسی بڑی باتوں کا نام دین نہیں ہے۔ فرق سمجھیے۔ حضور کو واقعہ اتنا مشہور ہے کہ بڑھیا کا کوڑا، بہت سے لوگ وہ تو بڑھیا کا کوڑا حضور چھاڑ کے آگے بڑھ گئے کبھی کا، بہت سے لوگ اس کوڑے کو آئندے کے لیے بیٹھے ہیں اور وہی قصہ سناتے ہیں بچوں کو تھوڑا دلاپن پیدا کرنے کے لیے۔ رسول اللہ بڑھیا کوڑا ڈالتے تھے، رسول اللہ بڑھیا کوڑا ڈالتے تھے۔ فرق سمجھیے، بات کی نوعیت سمجھیے۔ بڑھیا کوڑا ڈالتی تھی، رسول کوڑا جھاڑ کے نکل جاتے تھے۔ دین کیا ہے اس کی؟ یہ دین تھوڑی ہے کہ کوڑا پڑواتے رہو۔ اور جب رسول اس کی عیادت کو گئے تو وہ اسلام میں اس نے دین قبول کیا۔ اب میں دوسرا رخ دکھا رہا ہوں، یہ بھی سرکار پالیسی نے لکھا، اس کو سمجھیے۔ یہ بیان نہیں ہوتا، بڑھیا کا کوڑا بیان ہوتا۔ حضور سرور کائنات اطراف کعبہ میں اور ابو جہل نے اونٹ کی اوجڑی غلاظت آگ کے اوپر پھینک دی۔ اب بڑھیا کے کوڑے کی طرح چھاڑ کے آگے کیوں نہیں جاتے؟ اب بڑھیا کے کوڑے کی طرح چھاڑ کے نہیں گئے، اب وہاں سے سیدھے آئے اپنے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کے۔ اب دیور ہے، بولے اے چچا آپ کے ہوتے ہوئے میرے اوپر اونٹ کی غلاظت دیکھی جائے؟ انہوں نے کہا کس نے ڈالی؟ کہا فلاں نے۔ کہا کہاں پر؟ کہا فلاں جگہ۔ کہا آؤ میرے ساتھ۔ ہاتھ پکڑا، میرے ساتھ۔ محمد کا ہاتھ ابو طالب کے ہاتھ میں۔ ابو طالب اسے ڈھونڈ رہے ہیں جس نے گستاخی کی ہے، سارے بھائی بھتیجے بھانجے سب کو ساتھ کر لیا۔ وہاں دیکھا وہ وہاں کا وہ ہے، کہاں؟ محمد کا ہاتھ چھوڑا، ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا اور دونوں ہاتھوں کو پکڑنے کے بعد کہا کہ وہ اوجڑی کا ہے، کہ وہ پڑی ہے، اٹھائی اور اس کے منہ کو ماری۔ وہی رحمت للعالمین جو بڑھیا کا ٹکڑا چھاڑ کے آگے بڑھ رہے تھے، آج وہ غلاظت اس کے منہ پر بلی جا رہی ہے اور دیکھتے ہوئے مسکراتے ہیں۔ فرق کیا ہے کہ سرکار بڑھیا کا کوڑا چھاڑ کے آگے بڑھ جاتے تھے، اس کی غلاظت چھاڑ کے آگے کیوں نہیں بڑھے؟ کا فرق سمجھو۔ بڑھیا نادان تھی، مجھے غلط جانتی تھی، بھولی تھی، اس لیے میں اس کا کوڑا برداشت کر رہا تھا۔ اس لیے جب اسے صحیح بات پتہ چلی تو دین لے آئی۔ یہ جانتا ہے میں رسول ہوں، اس کے بعد جھٹلا رہا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
یا اس کی 80 83 84 جنگیں، یہ بے وقوفی کا نام دین نہیں ہے. وہ دین ایک کانسیپٹ ہے حضور سرور کائنات نے، جہاں رحمت اور رافت اور اخلاق اور کردار اور یہ ساری چیزیں ہیں، وہیں عزت نفس اور عزت سے جینا سکھایا ہے. سر اٹھا کے جینا، عزت کے ساتھ جینا. یہ اسلام نہیں ہے کہ پتہ چلا یہ کپڑے پھٹے ہیں کیا ہے بڑے مومن. یہ سب بے وقوفی کا چورن ہے. آنکھوں میں کیچڑ ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، شکل میں 12 بج رہے ہیں، کیا ہے کا مومن ہے. یہ کوئی اسلام کا طرز، مطلب جتنا بڑا چوبت شکل سے نظر آئے اتنا بڑا مومن. یہ کون سا مومن ہے؟ یہ اسلام ہے ہی نہیں، یہ دین ہی نہیں ہے. دین یہ کہتا ہے آپ اپنی کمیونٹی کے، اپنے ریجن کے آپ ایمبیسڈر ہیں. آپ اگر کسی دوسری طرف موو کرتے ہیں، جاتے ہیں، تو آپ کو دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ آپ جس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں وہ کمیونٹی کیسی ہے، آپ جس مذہب کو مانتے ہیں وہ مذہب کیسا ہے، آپ جہاں سے آئے ہیں وہ جگہ کیسی ہے. اس لیے مسواک کرنا سنت رسول، عطر لگانا سنت رسول، کنگھی کرنا سنت رسول، سرما لگانا سنت رسول. جمعے کو اچھے کپڑے اگر نئے نہ ہو تو عمدہ کپڑے پہننے کی تاکید ہے، ورنہ نئے پہننے کی تاکید. آپ اسٹیٹس مینٹیننس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ مولائے کائنات کی شادی کے موقع پر، یوتھ سے میرا خطاب ہے، میری بات سمجھنا اور اسے یاد رکھنا زندگی میں کام آئے. مولائے کائنات کی شادی کے موقع پر زرہ بکی تھی. وہ زرہ کی قیمت کتنی تھی؟ نامے میں لکھتے ہیں آپ 107 تولہ چاندی. 107 تولہ چاندی آج کی ڈیٹ میں کتنی ہوتی ہے؟ 80-85 لاکھ ہوتی ہے. 1 لاکھ سے اوپر، 1 لاکھ سے اوپر مولائے کائنات کی زرہ. آپ دیکھیں اسٹیٹس مینٹیننس کو اسلام نے کہاں تک نبھایا ہے کہ جس زمانے میں عرب کھجور کی چٹائی بن رہے تھے اور 10-20 گھروں کے بعد کسی ایک گھر میں اونٹ یا گھوڑا ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں ابو طالب کا بیٹا 1 لاکھ سے زیادہ کی صرف زرہ پہنتا تھا. اس زمانے میں پھٹی قمیص کا کنسپٹ کہاں سے آیا؟ صلوات علی محمد علی محمد. یہ پھٹی قمیص کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، نہ یہ پھٹیچروں کا دین ہے. ہاں اسلام کہتا ہے اچھی سواری رکھو، اچھا اسلام رکھو، اچھا لباس پہنو، اچھا پیسہ پیدا کرو. اسلام کہتا ہے قرضہ دو مومن بھائی کو، دو کے قرضے کے فقیر ہو. اسلام کہتا ہے حج کرو، حج کرو گے کہاں سے جلدی پاؤ. اسلام کہتا ہے خیرات کرو. اسلام کہتا ہے خمس ہے، 5واں حصہ بچت پر، زکوٰۃ ہے. اس کے بعد بھی نہیں، انفال ہے، انفال. اور اس کے علاوہ تو اگر اکنامی ساؤنڈ ہے ہی نہیں تو کرو گے کیا؟ یہ دین ہے ہی نہیں. اس لیے اسلام نے دیکھیے جو تھیم ہے دین کی، میں اس پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اسلام نے جو کنسپٹ دیا، اسلام نے جو اقتصادیات پڑھائے جاتے ہیں، ہم لوگوں کو جو کلاسز میں اقتصادیات اکنامی جو پڑھائی جاتی ہے، اس میں پیسے کو پانی سے مثال دی جاتی ہے کہ جیسے پانی اگر بہہ رہا ہے تو اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے، اس کو پیا بھی جا سکتا ہے. پانی اگر ایک کسی چوہڑ میں، تالاب میں، کسی گڑھے میں جمع ہو جائے تو پہلے اس میں گائے آئے گی، پھر اور کیڑے پیدا ہوں گے، پھر اس میں تافل ہوگا تو خراب ہو جائے گا.
پھر نہ اسے پیا جا سکتا ہے نہ اس سے وضو ہو سکتا ہے، پھر اس میں غلاظتیں کثافتیں بڑھیں گی، وہ خراب ہو جائے گا، نافذ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے شریعت کی پالیسی، دین کی پالیسی یہ ہے کہ جیسے پانی بہتا ہوا ہے تو اس سے طہارت بھی ہوگی، اس سے وضو بھی ہوگا، اس سے پیا بھی جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کا جو پیسہ ہے اس کو بہاؤ دیجیے، وہ اس کو ذخیرہ مت کیجیے، اس کو رننگ میں رکھیے۔ اگر وہ اسٹارٹ ہو جائے گا تو پیسہ ختم ہو جائے گا، اگر رننگ میں رہے گا تو منفعت ہوگی، اور منفعت ہوگی تو معیشت مضبوط ہوگی۔ اس لیے اسلام نے پہلا زور معیشت پر دیا ہے، اور سب سے پہلے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیوی صلی یہ بات سب میں تھیم کیا ہے؟ وہ تو عام بات ہے کہ کس وقت ولادت ہوئی اور صبح کا سما تھا اور دریائے سامائی ہو گیا اور فارس کا آتش قطع ہو گیا، روایتی باتیں سنیے، تھیم سمجھیے۔ حضور سرور کائنات ہمیں دے کے کیا گئے ہیں؟ اگر ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے تو لوگ ٹیچرز کے نظریات پڑھاتے ہیں کہ ان کی کیا تھیم تھی، انہوں نے کیا سمجھایا۔ آج ہم دن منا رہے ہیں، رات میں حضور سرور کائنات کا دن۔ تو حضور سرور کائنات جو دین لائے، جو دین جس کی تبلیغ آپ نے کی ہے، دین تو ازل سے ہے، لیکن جو آپ نے جو پیغام دیا ہے، جس کی آپ نے تبلیغ کی، جس کی آپ آخری پیغمبر ہیں، اس کی تھیم کیا ہے؟ اسلام نے اکنامیکل ہم کو ساؤنڈ کیا ہے، اور مین پاور، دو ہی چیزیں ہیں، یا مین پاور ہے یا اکنامی ہے۔ اس لیے اسلام نے قبیلے کا نظام دیا، دودھ اور خون کی آڑ دے کے ازدواج کو جائز قرار دیا، آپس میں شادیاں، اس کا بھی یہ ایک لاکھ کانسیپٹ ہوں گے، ایک لاکھ کہتے ہوں، ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے اس کا کہ قبیلہ مضبوط ہو، رشتہ داریاں مضبوط ہوں۔ فار ایگزامپل اس کو ایسے سمجھیں، ساری لڑکیوں کی، بھوپیوں کی، سب کی شادیاں لندن اور کلکتہ اور ولایت میں ہو گئی، اور سارے چچاؤں کی اور بھائیوں کی شادی امریکہ اور کینیڈا سے ہو گیا۔ کل کوئی بات ہوئی، دروازے پر آ کے کسی نے ٹھوکر ماری تو بھتیجے کو ایک بار تھوڑا غصہ آیا، لیکن اس کی ماں تھی امریکہ کی، اس نے کہا ان کا تو روز کا بیٹر ہے، ہم اپنے بچوں کو کہاں نہ۔ وہ اگر وہ میری بہن بھی ہوتی، اسی قبیلے کی ہوتی، تو اسے احساس ہوتا کہ ہمارے خاندان کی بے عزتی، تو وہ اپنے بچے کو اس انوائرمنٹ سے بچاتی ہے۔ اس کو صرف یہاں پر منتبہ مت کیجیے گا، صرف ایسا نہیں ہے کہ کسی مسئلے کی کوئی بات نہیں، کسی لڑائی کی کوئی بات نہیں۔ اسلام کی تھیم دیکھیں، اسی سے نہیں ہے۔ لڑائی سے مطلب یہ لڑائی نہیں، لڑائی سے مطلب غربت سے لڑائی، لڑائی سے مطلب جہالت سے لڑائی، لڑائی سے مطلب افلاس سے لڑائی، تنگستی سے لڑائی۔ اگر قبیلہ مضبوط ہے تو وہ کسی بھی لڑائی میں یکجا ہونے کے بعد آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپس کی ازدواج کو رکھا تاکہ مورلی مضبوط رہو، رشتہ داریاں مضبوط رہیں۔ اور جو موروثی جائیداد ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اسلام کی فلسفی ہے، جو موروثی جائیداد ہے اس کے بیچنے کو منع کیا۔ کیا نظریہ دیا ہے، مولا کا فرمان ہے، بات سنیں اور اس کا لطف لیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ مولا نے فرمایا پھل کھاؤ، درخت کاٹ کے مت کھانا، پھل کھاؤ، پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ زمیندار رہو گے، درخت کاٹ کے کھا جاؤ گے تو پیدل ہو جاؤ گے۔ تو مولا فرماتے ہیں پھل کھاؤ، اس لیے موروثی جائیداد کو بیچنا منع قرار دیا۔ حالت اضطرار میں جائز ہے، غلط مسئلہ ہے، جائیداد چینج کرنے کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن منع کیا۔ اور جو تبرکات ہیں ان کی سخت ممانعت ہے، جیسے آپ کے دادا کی کوئی انگوٹھی، چھڑی، تلوار،
کوئی ابا، امامہ، پگڑی، دستار، کوئی ایسی ڈیوڑی جہاں پر دادا بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، کوئی اس ٹائپ کی کوئی چیز. اس سختی سے ممانعت ہے. جو تعلقات ہیں، جن چیزوں کا عزت سے تعلق، یعنی خاندانی وراثتوں کو سنبھال کے رکھو. اسلام کا کنسپٹ دیکھیں، مولا وہ مولا جنہوں نے 1000 درخت اپنے ہاتھ سے لگائے. 1000 درخت جناب امیر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے. کتنے چشمے اپنے ہاتھ سے. آخری بات مکمل ہو گئی. چونکہ امام صادق علیہ السلام کا بھی دن ہے. امام صادق علیہ السلام ادھوڑی، یہ لفظ ہے گول تکیہ ہوتا ہے نا، گاؤں تکیہ جسے کہتے ہیں، ادھوڑی کا تکیہ اسے کہتے ہیں پرانی زبان. اس سے ٹیک لگائے. ادھر دیکھیں امام بیٹھے، سائل آیا، اس نے ایک چوٹ کی. اس نے کہا آپ لوگ تو صاحبان عقبہ ہیں، صاحبان جنت ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، آپ یہ میراث میں جائیدادیں، چشمے، باغات، یہ سب آپ کی کیوں ہوتے ہیں، کیوں چھوڑتے ہیں میراث میں؟ تو امام نے ٹیپ چھوڑی اور سنبھل کے بیٹھے. اب جواب سنیے، گفتگو خط. یہ تھیم ہے اسلام کی. میں نے گڑیا کے ٹکڑے سے بات شروع کی. اب یہاں تک آئیے، اسلام اسٹیٹس مینٹیننس کو کہا کرنا. سمجھ کے بیٹھے. اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم یہ جائیدادیں، باغات، کھیتیاں، چشمے اس لیے میراث میں چھوڑتے ہیں تاکہ لوگ کم مالی کی وجہ سے ہماری اولادوں کو حقیر نہ سمجھیں. اگر سب پنچر جوڑنے لگے گے تو ہر آدمی کو ٹکر مارے گا. یہ دین نہیں ہے. اسلام میں کہتا ہے اچھے بنو، اچھے رہو. جتنا اچھا پیسہ پیدا کر سکتے ہو اتنا اچھا پیسہ. جتنی بڑی پوسٹ پر جا سکتے ہو اتنی بڑی پوسٹ پر جاؤ. تسلی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ترقی ہے. اور ترقی ہیومن نیچر میں حکیم مطلق میں رکھی ہے. بچہ پہلے علما کرتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر بولتا ہے، پھر پڑھتا ہے. اس کا ایک ایک اسٹیپ ترقی ہے. تو ہم سے رسول اور امام اور خدا اور نبی یہی چاہتے ہیں کہ ہم دنیاوی اور دینی، معنوی اور روحانی ہر میدان میں ترقی کریں. معرفت میں، عرفان میں، روحانیات میں ترقی کریں. اپنے کو خدا کے قریب. نماز روزے کا کنسپٹ بھی یہی ہے. اٹھا بیٹھے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر تھیم آؤٹ ہے، تھیم نہیں سمجھی تو وہ کثرت ہے. نماز کوئی بھی عمل آپ کرتے کہتے ہیں کہ آپ قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، قربتاً اللہ. صبح آپ نے کہا قربتاً اللہ، صبح میں کہا قربتاً اللہ. تو پہلے کیا دور تھے تو قریب ہو رہے. قربت، قربت، مزید قربت. یعنی اس کو ایسے سمجھے بچوں، سمجھنا میری بات کو. ایک یہاں پرکار رکھو اور اس کے بعد دائرہ کھینچو. اس دائرے کو کھینچنے کے بعد پھر اس ریڈیس کو کم کرو، تھوڑا ایسے ملا دو، تھوڑا سا پینسل اندر کرو، پھر ایک دائرہ کھینچو، پھر پینسل اندر کرو، پھر ایک دائرہ کھینچو، پھر پینسل اندر کرو، پھر دائرہ کھینچو. جتنے دائرے بنتے جائیں گے مرکز سے سب کا واسطہ ہوگا. جو پوائنٹ ہے، بات سمجھ بھائی. قربت کا کنسپٹ عارف نے اس کا ڈائیگرام بنا کے دکھایا. جتنے دائرے بنے ہوئے نقطے سے سب کا رابطہ ہوگا. لیکن یہ الٹا شروع ہوگا. جو سب سے باہر ہے وہ دور ہے، جو اس کے بعد ہے اس کی دوری کم. قربتاً اللہ کا یہی کانسپٹ ہے کہ ہر نماز میں جب ہم کہتے ہیں قربتاً اللہ تو ہم صبح جہاں پر تھے اب ہم چاہتے ہیں اس سے اور آگے بڑھیں. یعنی ہر نماز یہ بتا رہی ہے کہ زندگی میں پرموشن کے لیے آگے بڑھتے رہو، ترقی کے لیے آگے بڑھتے رہو. اگر خود کو پرموٹ نہیں کر پاتے تو تم قربتاً اللہ کا مطلب ہی نہیں سمجھتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اسی پر خاتمہ اور دعا.
السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضور سرور کائنات کے صدقے اور توفیل میں جو بندہ مومن جو بھی حاجت لے کے اس محفل ذکر پر نور میں آیا ہے، بار الہ اس کی تمام حاجتیں قبول فرما، جملہ مومنین و مومنات کی ساری حاجتیں پوری ہوں، جو مقروض ہیں تو قرض ادا ہوں، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں ہوں، جو لاولد ہیں انہیں اولاد عطا کرے، ہر مومن مومنہ جو حاجت رکھتا ہے مولا ان کے صادقین مولودین کے صدقے اور طفیل میں سب کی حاجتیں، ہماری قوم دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارے ملک میں ہر طرف خوشحالی اور امن و امان رہے، ہمارے سرکار کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے غلام و ناصروں میں شمار